الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع ہے. آئیے مل کر ہم بھی درود پاک پڑھنے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے پڑھیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل مجھے بتایا گیا کہ 10 بجے دعا ہوتی ہے. میری نیت ہے کہ انشاءاللہ 10 بجے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ کی توجہ درکار ہوگی. جتنے دیر بھی یہاں بیٹھے ممکن ہو سکے تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پہلے موبائل فون آف کر دیں یا کم از کم سائلنٹ پہ کر دیں. اچھا کیونکہ یہاں 3 آلریڈی کیمرے لگے ہیں نا, بلکہ 4 چوتھا بھی نظر آ رہا ہے. اب ساری اگر کیمرہ مین بن جائیں گے تو پھر سنے گا کون؟ تو سب کو کیمرہ مین بننے کی حاجت بھی نہیں ہے. کون اٹھ کر جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, آپ اس طرف توجہ دیں گے تو شاید میری بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں اتارے گا, اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا, اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. میری زبان تر رہے ذکر و درود سے, بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قول، اس کے فعل، اس کے عمل، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ محبوب کی اداؤں کو پسند کرنا، محبوب کی اداؤں کو ادا کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ محبت میں سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور چونکہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اب ہمیں اپنی سچائی کو پرکھنے کے لیے غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو، پیاری پیاری سنتوں کو کتنا اپناتے ہیں۔ دین صرف حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کرنے کا نام نہیں، حقوق العباد بھی اس میں شامل ہے۔ اور اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو دنیا میں تو جب ہم کسی کی نقل کرتے ہیں تو یہ برا سمجھا جاتا ہے، نقل کرنے والے کو فیل قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں ایسا نمونہ عطا فرمایا کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی سنت کی، ان کی اسوہ کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ گویا جو ان کی اداؤں کو ادا کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے عرض کی کہ ہم کہلاتے تو ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ ایک کوسچن ہے، ہم میں سے اگر میں یہ پوچھوں کہ کس کو پتا ہے کہ مسواک کرنے کی سنت کیا ہے، تو ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا نہ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہم میں سے کون جانتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا انداز کیسا تھا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا انداز کیسا تھا؟ ہے محب رسول، ہے ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن ہم غور تو کریں کہ ہماری اس محبت کے دعوے میں صداقت کتنی ہے۔ سیدنا امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں ایک پورا باب باندھا، محبت رسول کی نشانیاں۔ اس باب میں جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی تحریر فرمائی ایک عاشق رسول کی، وہ یہ کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر میلادی ہیں، ہم پہلے نمازی ہیں پھر میلادی ہیں۔ آپ محبت رسول میں ہم یہاں جمع ہیں، الحمدللہ یہ بھی محبت رسول کی نشانی ہے، ہم ذکر رسول کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا محبت رسول کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں؟ کیا محبت رسول کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم جھوٹ سے بچیں؟ کیا محبت رسول کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچیں؟ یہ سب محبت رسول کے تقاضے ہیں جو انفارچونیٹلی، جو بدقسمتی سے ہم پورا نہیں کر رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے بیان میں ہم کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کا ذکر سنیں، ساتھ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جس قدر ہو سکے گا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے اہل بیت میں سے جب کوئی آپ کو پکارتا تو آپ جواباً لبیک کہتے، لبیک کہہ کر جواب دیتے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا. جب مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، جب مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خوش طبعی بھی فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے، ان بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے. آزاد، غلام، مسکین سب کی دعوت کو قبول فرماتے. مدینے کے دور دراز مقامات پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور معذرت کرنے والے کی معذرت کو قبول فرما لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ برادر حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبریوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ حضور نبی اور رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، حتیٰ کہ ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کے ساتھ پیش آتے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کی اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر آپ سے محبت کرنے لگتا. جب کوئی آپ کو بلاتا تو آپ جواب میں لبیک یعنی میں حاضر ہوں یہ کہہ کر جواب دیا کرتے. مگر افسوس فی زمانہ اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو آج ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے احباب الغرض ہم میں سے تعلق رکھنے والے ہماری بد اخلاقی سے، ہماری زبان درازی سے ڈرتے ہیں. اور بعض بد نصیب تو ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ آج اگر میں نے اسے کچھ کہا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آگے سے ڈانٹ دے. اور بعض تو اتنے جرری ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے. کیسی بد نصیبی ان شخصوں، ان لوگوں کی جو اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے. جس ماں نے بولنا سکھایا اس پر زبان کی درازی اسے اختیار کرتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم ابے تبے والے بازاری انداز میں گفتگو کرنے والے بن چکے ہیں. بعض ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر تو بڑے خوش اخلاق مشہور ہوتے ہیں، واہ جی واہ ماشاء اللہ جی، بڑا مسکرا کے گفتگو کرتے ہیں. ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو دل مول لیتے ہیں، لیکن گھر پر جا کر ان کا انداز بالکل الٹ ہوتا. بچے چھپ جاتے ہیں گھروں میں، جو ہی ابا جی کا پتہ لگتا ہے ابا جی گھر میں آ گئے، کونا خدرا کو ڈھونڈتے ابا جی کے سامنے نہیں آنا، ایک ڈانٹے. بیوی ڈرتے ڈرتے کھانا پکاتی، مرچ کم یا زیادہ ہو گئی تو آج شوہر سے ڈانٹ پڑ جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عادت کریمہ ایسی نہیں تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرانے والے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق حسنہ والے تھے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک بار بیٹھ جاتا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج غیبت، چغلی، دل آزاریاں، ہنسی مذاق یہ ہمیں عام ہو چکا. آج کوئی والدین سے جھگڑتا ہے، کوئی بہن بھائی سے جھگڑتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بے رخی کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اخلاق حسنہ، جیسے میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اخلاق حسنہ کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا. اب چاہے ہمارا کھانا پینا ہے،
چاہے ہماری خانگی زندگی ہے، چاہے ازدواجی زندگی ہے، چاہے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہنمائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عموماً گھروں میں بہنوں کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی آتی ہے، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی رضائی بہن ہے نا، اللہ اکبر، بیٹی کا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی، میرے آقا چادر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیٹوں کو، ان کے شہزادوں کو، غلاموں کے بیٹوں کو اپنی گود میں اٹھا کر کھلایا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ایسا، لیکن ہمارا کردار ایسا نہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان، آپ کا جو حاشیہ ہے قرآن پاک پر، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ حقیقت ہے، جو لوگ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، گفتگو کرنے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں تو رب کریم کی رحمتیں چھما چھم ان پر برستی ہیں، کیونکہ سنتوں پر عمل کرنے والے کو رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والے کا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے والے کو خوف خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے والے کو فکر آخرت ملتی، سنت پر عمل کرنے والے کو حقیقی محبت رسول نصیب ہوتی، سنت پر عمل کرنے والا کئی شہیدوں کا ثواب پاتا ہے، سنت پر عمل کرنے والے کو دونوں جہان میں کامیابی نصیب ہوتی، سنت پر عمل کرنے والے کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ہبت اللہ طبری علیہ رحمہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے امام ہبہ، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ عرض کی کس سبب سے؟ انہوں نے رازدارانہ انداز میں فرمایا سنت مبارکہ پر عمل کی وجہ سے۔ سنت پر عمل کرتا رہا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت ہبت اللہ علیہ رحمہ کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کریمہ پر عمل کو اپنے لیے لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا سنت پر عمل کے حوالے سے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنی مایہ ناز کتاب فیضان سنت کی جلد اول میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ نکل کرتے ہیں کہ زبردست محدث حضرت عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی، ان کو خلیفہ مامون الرشید نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ دعوت پر تشریف لے گئے، اس نے مختلف کھانے چنے تھے، آپ علیہ رحمہ نے جتنا کھانا تھا کھانا تناول فرما لیا۔ اب جب کھانے سے فارغ ہوئے تو زمین پر گرے ہوئے کھانے کے چھوٹے چھوٹے جو ذرات تھے ان کو اٹھا کر کھانے لگے۔ تو خلیفہ مامون الرشید نے کہا کہ حضور اگر کچھ بھوک ابھی رہتی ہے تو آپ اور کھا لیجیے، یہ زمین پر گرے ہوئے جو ذرات ہیں آپ یہ کیوں چن کر کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے، مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں۔ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لے آیا۔
خلیفہ بغداد مامون نے وہ دینار حضرت عتبہ بن خالد علیہ رحمہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی. حضرت عتبہ بن خالد علیہ رحمہ نے فرمایا الحمدللہ حدیث پاک پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو. پہلے اس ٹائم بیان کردہ واقعے سے دو اہم نکات معلوم ہوئے. پہلا نکتہ یہ کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور تنگی رزق سے حفاظت نصیب ہوتی ہے. مگر افسوس فی زمانہ ہمارے گھروں میں انتہائی بے حسی کے ساتھ رزق کی ناقدری اور بے حرمتی کی جاتی ہے. چائے، پانی، کولڈ ڈرنک اور شربت وغیرہ پینے اور کھانا کھانے کے بعد برتن میں کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو فی زمانہ شاید فیشن سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس بچے ہوئے رزق کو گندی نالیوں کی نظر کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ رزق کی بے قدری اور اس بے حرمتی پر افسوس اور اپنے کڑھن کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آج کل رزق کی بے قدری اور بے حرمتی عام ہے اور کوئی گھر اس سے خالی نہیں. بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والے مزدور تک رزق کے معاملے میں بے احتیاطی کا شکار ہے. فی زمانہ شادی میں طرح طرح کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور ان کے اجزاء بہا دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں. کاش کہ ہمارے اندر کھانے کو ضائع کرنے سے بچنے کا ذہن بن جائے. دوسرے نقطہ یہ ملا کہ ہمارے بزرگان دین سنتوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس، امیر، بادشاہ، وزیر یا کسی بھی بڑے کے عہدے کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ سنت پر عمل کر ڈالتے تھے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم کے عذاب سے بچ کر رب کریم کی رضا پانا چاہتے ہیں، اگر ہم حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت کی ابدی نعمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان بزرگان دین ان کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. سبحان اللہ، اگر ہم ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میلاد شریف کا اجتماع ہے اور آج غالباً چھٹا اجتماع ہے. علماء کرام ماشاءاللہ یہاں بیان کرتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے میں تو ایک پڑھ کر دیکھ کر سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. علماء کی شان ہے، وہ ماشاءاللہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. میں اکثر جب حاضر ہوتا ہوں تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں سب سے، آپ میلاد کے لیے اکٹھے ہوئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ 11ویں کرتے ہوں گے گھروں پہ، کیوں کرتے ہیں؟ آپ بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ان کی حقیقت پر غور ہم لوگ نہیں کرتے. یہ ایام کیوں منائے جا رہے ہیں؟ یہ 12ویں کا اجتماع ہے، ماشاءاللہ ہمارے قبلہ نے 12 دن اجتماع میلاد رکھا. کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے، ذکر رسول تو ہے، لیکن ہمارے عمل کے اندر ان اجتماعات کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے، یہ غور کریں. یہاں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ نعت سنی، لنگر کھایا، گھر چلے گئے. یہ مقصد نہیں ہوتا ایسے اجتماعات کا، ایسے یہاں منانے کا یہ مقصد نہیں ہے. کھانا تو ہم گھر بھی کھا لیتے ہوں گے، بہت اچھا بات کھاتے ہوں گے، مٹن کھاتے ہوں گے، کوئی کچھ کھاتا ہوگا، کوئی کچھ کھاتا ہوگا. یقیناً سرکار کے لنگر کے ساتھ تو کوئی نسبت نہیں ہے اس کی، لیکن کھاتے ہوں گے گھر پر. تو یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ 10 بجنے والے ہیں، سردیوں کے دن بھی کچھ قریب آ رہے ہیں، راتیں لمبی ہو رہی ہیں، تو 10 بجے کا مطلب کہہ لیں کہ 7:30 مغرب عشاء ہے، تو کافی وقت ہے ابھی. ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں سے؟ اگر اس ایام کے بعد ہمارے کردار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہم پہلے سے بہتر نہیں بنتے، ہم معاذ اللہ عز و جل میلاد کھا کر، 11ویں کھا کر بھی
بے عمل کے بے عمل ہی رہتے ہیں، تو ہم کیوں آئے یہاں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ انسان کو عمل کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو محبت رسول سچی کرنے والا ہے وہ عمل کی طرف نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی محبت میں سچا ہوگا وہ عمل میں بڑھے گا۔ کیوں؟ جو محبت میں سچا ہے وہ اپنے محب کا قرب چاہتا ہے۔ جو سچی محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محب کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جو سچی محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے۔ اگر ہم عمل کی طرف نہیں آئیں، ہم زبان سے دعویٰ تو کرتے رہیں گے ہم عاشق رسول ہیں، اس کی ایگزامپل آپ کو لے لیجئے۔ اگر کسی رکشے پر آپ F16 لکھ دیں تو کیا وہ F16 بن جائے گا؟ بولے F16 بن جائے گا؟ موٹا موٹا لکھ دیں خوبصورت سا، نہیں بنے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر F16 کی جو خصوصیات ہیں وہ موجود نہیں۔ ہم نے بھی اپنے گلے میں ایک ٹیگ تو لگا لیا عاشق رسول کا، لیکن ہمارے اندر عاشق رسول کی صفات موجود نہیں، ہمارے اندر عاشق رسول کی خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ آج ہم اچھی بات بھی ٹھٹھے مذاق کے ساتھ سنتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ٹھٹھے مذاق والی باتیں نہیں ہوتی، بات سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے والی باتیں ہوتی۔ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے آپ جا کر سو جائیں، یہاں بیٹھ کے جو بھی میں آپ کو ادائے مصطفیٰ ادا کرنے کی عرض کر رہا ہوں، اگر ہم یہاں سے جانے کے بعد ایک لحظہ کے لیے یہ نہ سوچیں یار واقعی میں کیسا عاشق رسول ہوں۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نماز ادا کرتا ہوں۔ میرے آقا فرمائے داڑھی رکھو اور میرے دشمنوں یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ، میں داڑھی نہیں رکھتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے امامہ پہنو تمہارا حلم بڑھے گا، مجھے شرم آتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھوٹ بولنے کے منع کریں، میں جھوٹ بولوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کا فرمائے، مجھ سے وہ نہ ہو سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پینے کا فرمائے، میں کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پیوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نیچی کرنے کا فرمائے اور میں چوکوں میں کھڑے ہو کر غیروں کی ماں بہنوں کو دیکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کا فرمائے، میں اس زبان سے جھوٹ بولوں، غیبت کروں، چغلی کھاؤں، گالی گلوچ کروں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عشق رسول یہ دلیل مانگتا۔ کوئی بھی جب آپ دعویٰ کریں گے نا وہ دعویٰ دلیل مانگے۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم عاشق رسول، ہمارا یہاں جمع ہونا عشق رسول میں، اپنے اس دعوے کی دلیل لائے نا۔ نماز قضا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں، جھوٹ بولتے تھے اس کو چھوڑ دیں، غیبت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں، مسلمان کا کینہ دل کے اندر تھا اسے نکال دیں، دل میں حسد تھا اسے نکال دیں، دل میں تکبر تھا اسے نکال دیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے اس سے توبہ کر لیں، بہن بھائیوں سے ناراضگی سی توبہ کر لیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے تھے صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ۔ یہ محبت رسول کے تقاضوں میں سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا جو یہ موسم چل رہا ہے، اس موسم بہار سے اپنے کردار کے اندر پھول کھلاؤ اچھائیوں کے، پھول کھلاؤ اچھائیوں کے، اپنا خیر اجلا کرتے ہو یار، سرکار کی میلاد میں آتے ہو۔ آج ہم گندے کپڑے پہن کر کسی بڑے افسر کے پاس نہیں جا سکتے، شرم آتی ہے۔ ہم میں سے جو آفس گوئنگ ہیں یا یوں کہ یونیورسٹیز بھی جو جانے والے ہیں، گھر سے کچھ تو تیار ہو کے جاتے ہو گے نا یار، کوئی کنگھی کر لیتے ہو گے، کپڑے کو صاف ستھرے کوئی استری والے پہن لیتے ہو گے۔ ظاہری دنیا میں یہ ظاہری لبادہ دیکھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں باطن دیکھا جاتا ہے۔ آج اب ظاہر اجلا لے کر بغیر نہیں جا سکتے، اللہ کی بارگاہ میں گندا باطن لے کے کیسے جاؤ؟ غور کرو نا کبھی اس معاملے پر۔ اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے طلبگار ہو، جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے طلبگار ہو، جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے طلبگار ہو، وہ آقا تو فرمائے من احب سنت
سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تحقیق کس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، تو اپنا گندا باطن لے کر، اپنا گندا وجود لے کر اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ جن آقا کی سنتوں کو اپنایا نہیں، جن آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر رائج نہیں کیا، ارے ان کی شفاعت کس منہ سے مانگو گے؟ آج شرم آ رہی امامہ پہنتے داڑھی رکھتے ہیں، کل قبر میں بھی تو ان کا چہرہ دکھایا جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا تو داڑھی والے ہیں، ہم بغیر داڑھی کی قبر میں اتریں گے؟ میرے آقا تو سچے، میں جھوٹا بن کر قبر میں اتروں؟ میرے آقا تو خوش اخلاق اور میں بد اخلاقی کرتا ہوا قبر میں اتروں؟ میرے آقا تو صاف دل والے، میں اپنے دل میں مسلمان کا کینہ لے کر اتروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا ادب کرنے والے، میں اپنے ماں باپ کا بے ادب بن کے قبر میں اتروں؟ کیا منہ لے کر جاؤں؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگاروں سوچو ذرا، اپنے آقا کی شفاعت کیسے طلب کرو؟ پیر اسلامی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر، آپ نے ہمیں دعوت اسلامی عطا فرمائی۔ اس دعوت اسلامی کی برکت سے، اس کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے، اس میں کورسز جو ہوتے ہیں وہ کرنے کی برکت سے، اجتماع میں شرکت کی برکت سے الحمدللہ سنتیں سیکھنے کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ جو صحبتیں انسان کا کردار بناتی ہیں، یہ یاد رکھنا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھو تم دوست کس کو بناتے ہو۔ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ غور کریں نا ذرا، ہمیں اپنے دوست کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے یا دوست کو دیکھ کر شرارت سوچتی ہے؟ غور کریں، ہم کیسوں کو دوست بنا رہے ہیں؟ ایسوں کو دوست بناتے ہیں جو ہمیں فلمیں ڈراموں کی دعوت دیتا، یا اس کو دوست بنا رہے ہیں جو ہمیں نماز کی طرف دعوت دے کر لے کے جاتا ہے؟ آج ہم کن کو دوست بنا رہے ہیں؟ ان کو جو معاذ اللہ عز و جل بد نگاہی کی طرف ہمیں رغبت دلائے، یا وہ جو ہمیں خوف خدا کی باتیں بتائے؟ آج ہم کن کو دوست بنا رہے ہیں؟ ان کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرے، یا ان کو جو عشق رسول کی باتیں ہمیں بتائے؟ یہ غور کرنے والے معاملات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث میں دوست کے حوالے سے جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا دوست ایسا بناؤ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ ایسا دوست بناؤ جس کو دیکھ کر تمہیں رب کی یاد آئے۔ ایک بار ہم اپنے دوستوں کا بھی جائزہ لے لیں، ہمارے دوست کیسے ہیں؟ جن کو دیکھ کر ہمیں رب یاد آتا ہے، یا جن کو دیکھ کر معاذ اللہ رب کی نافرمانی کرنے کا جی چاہتا ہے؟ ہمارے اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے دوست ہیں۔ ہماری اصلاح کی راہ میں رکاوٹ سب سے زیادہ ہمارے دوست ہیں۔ ہمیں ٹھیک نہیں ہونے دیتے، ہماری اصلاح نہیں ہونے دیتے۔ ہم چاہتے ہیں نیک ہونا، یہ ہمیں گھسیٹ کر پھر آپ جہنم میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نیک ہو جائیں، یہ ہمیں گھسیٹ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کل قیامت میں یہ گوڑے دو دوست ہوں گے جو آج جن کے بغیر ہمیں چین نہیں آ رہا، جن کے پیچھے لگ کر ہم سنتوں سے دور ہو گئے، یہ گوڑے دوست کل قیامت میں دشمن بن جائیں گے۔ اور وہاں کام کون سی دوستی آئے گی جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کی ہو۔ کل قیامت میں روایت میں کہ ایک دوست کو داخل جنت کیا جائے گا، دوسرے دوست کو داخل جہنم ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، تو جنت والا اللہ کی خدمت میں کرے گا، مولا یہ میرا دوست تھا، دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا، اے پروردگار آج اسے بھی جنت میں داخل فرما۔ دوستی تو وہ ہوئی نا جو کل آخرت میں جنت میں لے جائے۔ آپ اللہ کرے ہم ایسے دوستوں دوستی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہمیں ایسے دوست ملتے ہیں اللہ کی رحمت سے، جنہیں دیکھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد آتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیے۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد فیضان مدینہ جگیور روڈ پر
دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عظیم الشان سنت و برا اجتماع میلاد شریف کا 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب، یہ 18 اور 19 کی درمیانی رات انشاءاللہ لیاقت باغ میں ہوگا۔ آپ سب کو بھی شرکت کی دعوت۔